السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہے نگراں وفاقی کابینہ کے اہم ترین ممبر اور ایک اہم ترین وزیر. ان سے میں آپ کو ملانے لگا ہوں ایسی خوبصورت شخصیت کہ آپ کو ملیں گے. یہ آپ نے کبھی سنا ہوگا تو آپ کو خود لگے گا کہ الفاظ موتیوں کی طرح پڑوتے ہیں اور انتہائی ہمبل شخصیت ہیں. 2000 سے زیادہ ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرامز کر چکے ہیں. 1991 سے مختلف ٹی وی چینلز سے براہ راست یا بالواسطہ وابستہ رہے ہیں. صوفیزم ہو، اخباریات ہو یا امت مسلمہ کے مسائل، ان کے اوپر آپ نے ان کو بہت ساری جگہوں پر لیکچرز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. آذربائیجان سے لے کے انڈیا اور یورپ اور امریکہ تک وزٹس کیا اور امت مسلمہ کی نمائندگی کی. اس وقت وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں اور آرٹس کونسل کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک مڈل کلاس لوکیشن سے اٹھ کر اوپر آئے. پیچھے کوئی جاگیردار سرمایہ دار یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ نہیں تھی. میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور انیف احمد صاحب. سر السلام علیکم، کیسے خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ سے ملاقات کر کے. اور بہت آپ نے شکریہ. تازہ ایک حج پالیسی ابھی اناؤنس کی جی ہے ہاں، بالکل صحیح. اور اتنی زبردست حج پالیسی ہے کہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر آپ نے پہلی دفعہ یہاں تو پیٹرول کے اور کسی بھی چیز کے ریٹ بڑھتے ہیں تو کم نہیں ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ. ریٹس آپ لوگوں نے حج کی پالیسی کے اندر کم کیے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا کیبنٹ سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کا پورا سفر ہے، سکسیز سٹوریز ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے بہت کچھ جانوں، بہت کچھ جاننے کے لیے بے چین ہوں. تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ سے ذرا موجودہ حج پالیسی کے حوالے سے بات کریں کہ بالکل لیٹسٹ ہے، ریلیونٹ ہے. ابھی بینکوں نے بینرز بھی لگانے شروع کر دیے کہ ہمارے یہاں. جی ہاں. تو کیا سلسلہ جی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ حج پالیسی اناؤنس ہو گئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ماضی میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ آنے والا حج پچھلے حج سے ہمیشہ مہنگا ہی رہا، 14-15% وغیرہ. پچھلے سال یعنی 2023 کا جو حج تھا وہ ہوا 11,75,000 میں. اس سال یعنی جو کمنگ حج ہے، یعنی جو 24 میں ہوگا، جس کے لیے اپلیکیشنز مانگی جا رہی ہیں اور بینک جمع کر رہے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ 10,75,000 ہم نے اس کی قیمت یا پیکج رکھا ہے. یعنی 1,00,000 کم کی ہے. سیدھے کم ہو گئے، لیکن انشاءاللہ اس 1,00,000 میں بھی اضافہ ہوگا. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ جو حج کے بنیادی اخراجات ہوتے ہیں، یعنی موٹے موٹے، اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو موٹے موٹے اخراجات ہیں وہ ایک منا اور عرفات وغیرہ کے جو خیمے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ حکومت سعودیہ کو جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، وہ تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے. تو وہ پیمنٹ کر لینے کے بعد ہمارے پاس 3 بڑے شعبے ہوتے ہیں. ایک ہے اکوموڈیشن، نمبر 2 کیٹرنگ، نمبر 3 ٹرانسپورٹیشن. یعنی حجاج کی اکوموڈیشن کن بلڈنگز میں ہوگی، ان بلڈنگز کو دیکھنا اور اس میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہی حال کیٹرنگ کا ہے، یہی حال ٹرانسپورٹیشن کا ہے. ٹرانسپورٹیشن یعنی انٹرسٹی، یعنی مکہ مدینہ، پھر مدینہ سے واپسی وغیرہ. دوسری ہے کہ جب ہمارے حجاج اپنی جو اقامت گاہ میں رہتے ہیں تو وہاں سے 5 نمازیں جو حرم میں ہو رہی ہیں، تو جانا آنا وغیرہ وغیرہ ایک ریگولر بنیاد پر ایک ٹرانسپورٹ انہیں درکار ہوتی ہے اگر وہ حرم سے دور ہیں. وزیر اعظم صاحب کے حکم پر میں گیا تھا، 1 ہفتہ وہاں رہا. وہاں کے جو وزیر حج ہیں ڈاکٹر توفیق ربیہ، وہ ہمارے میزبان تھے، اور ہم نے ڈیٹیل گفتگو کی، مسائل کو پہلے شارٹ لسٹ کیا، پھر ان کو حل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی. الحمدللہ بہت سارے کام ہو گئے. آخری بات یہ کہ جو ایئر ٹکٹ ہوتا ہے اس سلسلے میں، یعنی اخراجات میں، وہ ایئر ٹکٹ ہمیں کچھ مہنگا لگتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حجاج کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچائی جائے اور وہ ایئر ٹکٹ کم ہو، اور اس کی اس میں جو بچت ہوگی ہماری، یعنی وہ 30,000 ہو، 40,000 ہو، 35,000 ہو، جو بھی ہو، ہم یہ رقم حجاج کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے تاکہ حجاج ہمارے جو ضیوف الرحمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. لیکن الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے 9 ذی الحج. 9 ذی الحج کو جب یہ میدان عرفات میں پہنچیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان دعاؤں میں ہم شامل رہیں. کیا بات، کیا بات.
تو یہ ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز بھی ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کم کیے اور مزید کی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو 30-40 ہزار روپے کا. بس اللہ کی مدد. بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت زبردست بات ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو آپ ماشاء اللہ سے وفاقی کابینہ کا بھی حصہ ہیں، اور میرا آپ سے دل چاہ رہا ہے کہ سکسیز اسٹوری بھی، بہت سارے نیو کمرز آپ کو جاننا چاہتے ہیں. ایک مڈل کلاس سے اٹھ کے وفاقی کابینہ تک کا یہ سفر آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور کیا عام نوجوان کے لیے بھی اس کے اندر اپورچونیٹی ہے کہ وہ بھی ایسے آ سکتے ہیں؟ یقیناً میں بہت سے بچوں سے بات کرتا ہوں اور جاتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں ان سے. تو ان سے میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنی محنت اسے جاری رکھیں. ایک کرٹیکل پاتھ ہوتا ہے، بس وہ ذہن میں رکھا جائے، ایک پلان بنایا جائے. جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے وہ کرتے چلے جائیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہوتا. وہ کوئی چیز، کسی کا کوئی احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، واپس کرتا ہے. اور کوئی سکسیس اسٹوری وغیرہ، یہ دنیاوی طور پہ جو سکسیس ہے نا، یہ کامیاب آدمی کون ہے؟ اب آپ کی گفتگو سے ایک سوال میں یہ نکالتا ہوں کہ کامیاب آدمی کون ہے؟ اگر آپ وفاقی وزیر بننے کو کامیابی کہتے ہیں تو یہ بات میں سراسر نہیں مانتا. آپ کائنات کو ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو دے کیا رہے ہیں؟ اقبال نے بڑے مزے کی بات کی، بہت زبردست بات اقبال نے کی. اقبال کی تو ہر بات ہی بڑی وزنی، بڑی مضبوط ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت سارا جو اللہ کا جمال ہے اسے کائنات میں نظر آتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا جمال لے لے اور مرنے سے پہلے اس جمال میں اضافہ کر کے چلا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن اس جمال میں اضافہ اگر کنٹریبیوشن میری سوسائٹی کے لیے ہو رہی ہے، میں کیوں آیا ہوں، یعنی کیوں بھیجا گیا ہوں؟ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرما رہا ہے نا قرآن کریم میں، تو بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے اکرام بخشا. وہ جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، ہم ابن آدم ہیں. ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، تکبر کیا، تو وہ نافرمانوں میں ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اصل میں ہمیں سکھا رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں آپ کہ اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور سامنے والوں کی نظروں میں بڑا بنا دے. تو استکبار، یہ تکبر، اس سے دور رہ کر آدمی اپنی منزل پر فوکس کرے، کوشش کرے، اپنی صلاحیت میں اضافہ کرے، پالش کرتا رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن کا آنے والا کل اس کے پچھلے دن سے اچھا ہوتا ہے. یہ ہے اسکائی از دی لمٹ. وہ جو نسخہ تسخیر کائنات ہے قرآن کا، وہ کیا ہے؟ وہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. ارشاد فرمائیے. بہت زبردست. ہم نے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنا، میں نے خود بہت سارے لوگوں سے انٹرویوز کیے اور بہت انسپائر ہوا. ڈیل کارنیگی سے میں بہت انسپائر ہوں. لیکن یہ جو لمحہ آپ سے جو چند گزشتہ 1-2 منٹ کی گفتگو سنی ہے، تو اس نے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں، صرف میرے سارے جو ویورز ہیں وہ بھی بہت زیادہ انسپائر ہوں گے. بہت زبردست گفتگو کی ہے آپ نے. اچھا، میں جاننا چاہتا ہوں، وفاقی کابینہ کے اندر ہیں، ایک الیکشن کا بھی پیریڈ ہے، تھوڑا سا ہم سمجھے ملکی حالات کی طرف ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ حکومت پاکستان کو، تو اس وقت وفاقی کابینہ کیا سوچ رہی ہے وہاں پہ گفتگو میں کیا؟ دیکھیے بہترین سوال ہے آپ کا، اور یہ سوال اصل میں میرا خیال اس کا محرک یہ ہے کہ قوم کو مایوسی سے باہر نکالا جائے. وفاقی کابینہ باصلاحیت افراد پر مشتمل ہے. میں وکالت نہیں کر رہا، میں گواہی دے رہا ہوں، اور گواہی جھوٹی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، بہت ویژنری آدمی ہیں، بہت بامطالعہ آدمی ہیں، اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں. چیزوں کو سمجھتے ہیں، مسائل کو اون کرتے ہیں، اور اس کا حل تلاش کرتے رہتے ہیں. بہت ساری باتیں انہوں نے ہم سے کہی ہیں. ان کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، کہ آپ فیصلے کیجئے، پالیسیز بنائیے وداؤٹ فیئر
without favor. No fear, no no favor. تو اب ہمیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہم کسی کو ایک ناجائز طور پر کوئی اس کی فیور کرتے ہیں. ویژنری افراد کا مجموعہ ہے جسے آپ وفاقی کابینہ کہتے ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. جہاں تک معاشی بنیادوں کی بات ہے، معاشی بنیادوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور ایک حکمت عملی ہے مرتب کی گئی ہے اور جلد نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے. مزید آنے شروع ہو گئے ہیں لائک ڈالرز. مطلب یہ ڈالر کی کہاں چلا گیا تھا، ڈالر کم ہوا اور آج جو ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، ہمارے جو معاملات ہیں بین الاقوامی دنیا سے الحمدللہ بہت آگے بڑھے ہیں. بارڈر کی پوزیشن وغیرہ وغیرہ پرابلم بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کیا صلاحیت ہے ان پرابلمز کو ختم کرنے کی کابینہ میں؟ ہاں ہے، کوئی مسائل نہیں. اور اس ایک میں مثال یہ حج کے پیسے کی آپ نے جو بتائی ہے، اس کی چھوٹی سی یہ حج کا پیکج کم ہوا. اس میں پوری جو کابینہ ہے اس کا تعاون، ہمارے جو محترم وزیر اعظم ہیں ان کا تعاون، ان کا ویژن سب ساتھ ہمارے رہا اور انشاءاللہ مزید آپ کامیابیاں اور فتوحات دیکھیں گے. اللہ کرے کہ پاکستان مزید آگے بڑھے. بہت شکریہ. اچھا، اسی سے ایک چیز اور بھی بنتی ہے کہ عاصم منیر صاحب، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی اور کیا سلسلہ رہا؟ آپ نے ان کو کیسا، دیکھیے سب سے بڑی بات ویسے یہ تھے ہے شخصیت، کہ ویسے تھے مسلمان، کیسا پایا؟ ارے اللہ اکبر، یہ جو آپ نے اپنے سوال میں جو ایک مسلمان کا لفظ شامل کیا، یہ بہت اہم بات ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں. آپ آج بلا تکلف بول رہے ہیں، ہم بھی سننا نہیں، چاہتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا. یہاں پر اس مسلمان قرآن، جس طرح عاصم منیر یا ہمارے سپہ سالار قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں اور تفہیم ہے قرآن کی، سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن کریم تو ایک تراویح میں بھی ہم سنتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، ہم تراویح پڑھتے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اور قرآن پڑھا جا رہا ہے. لیکن جب قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا، آیات کو زبان پہ اس طرح لانا کہ ایک ایک لفظ بھی آدمی کے ذہن میں اتر رہا ہے کہ جو آدمی قرآن کریم پر گفتگو کر رہا ہے، حیران کن معاملہ ہے. اور جب میری پہلی ملاقات ہوئی حافظ صاحب سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، سپہ سالار سے، تو میری جو قوت اس میں اضافہ ہوا، میرے یقین میں اضافہ ہوا. کچھ سوالات آپ نے بھی رکھے تھے، میں ان سوالات کے ذیل میں یہ بات کہہ رہا ہوں. پاکستان کی معیشت، بیرونی خطرات، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جب میں نے اس آدمی سے قرآن سنا اور یعنی آرگومنٹ میں قرآن کی آیت آ رہی ہے، ابھی کوئی بات ہو رہی ہے قرآن کی آیت آ رہی ہے، پھر کوئی بات ہوئی پھر قرآن کی آیت آ رہی ہے. آج منڈے ہے، جمعے کو یعنی 3 دن پہلے ہماری ان سے کوئی 5-5.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس میں کم از کم کچھ 40 آیات اس آدمی نے اپنی گفتگو میں بیان فرمائی. تو میں ذرا کسی اور طرح دیکھتا ہوں چیزوں کو، اور ہم میڈیا کے آدمی ہیں، پوری زندگی میڈیا میں گزری، آپ بھی میڈیا کے آدمی ہیں، تو ہمارے پاس ایک چیز چلتی ہے کہ آڈیو اور ویڈیو کا سنک ہونا. تو یہ آدمی جو بات کر رہا ہے نا، یہ آدمی جو ہمارا سپہ سالار ہے، یہ محض گفتگو نہیں کر رہا، اس کے اندر قرآن اترا ہوا ہے. یہ ہے بات، یہ ہے مرد مومن کی نشانی. میں نے پرسوں جمعے کے دن یعنی یہ بات کہی وہاں اس پروگرام میں، اقبال کا شعر یاد آیا تھا مجھے. وہ شعر یہ ہے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. میں نے یہ عرض کی بات کہ اقبال نے فرمایا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو میرا میر سپاہ ہے اس کی نیام قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی نہیں ہے. اقبال فرماتا ہے نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ،
غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز. اور سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہماری طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. جنرل عاصم منیر کے متعلق آپ نے جو بات بتائی ہے، تو جو میڈیا میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بالکل اس سے ہٹ کے میرے حساب سے تو یہ ایک بریکنگ سٹوری ہے یا بریکنگ نیوز ہے سب کے لیے، میں نہیں ماشاء اللہ سے سمجھتا. بہت میرا خیال ہے میں نے کوئی نئی بات نہیں بتائی. جو باتیں میں نے کہی بہت ہیں بڑی بات ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے. بہت بہت میں زیادہ تو انسپائر. اپنی ملاقات کا احوال بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی جب قرآن پر بات کرتا ہے تو وہ کس انداز سے بات کرتا ہے. جنرل صاحب بہت جسے ہم کہتے ہیں نا مرد مومن، وہ مرد مومن ہے. اچھا، کوئی ایک لمحہ جس میں آپ کو کبھی زندگی میں متاثر کیا ہو، لگتا ہو کہ یار اب میں ٹوٹ رہا تھا، یا انسپائریشن کے لیے آپ زندگی کے اندر کوئی ایک ایسی چیز جو سمجھتے ہیں آپ کہ اس لمحے نہیں، ہوتے ہیں کمزور لمحے زندگی میں آتے ہیں، لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ جب کوئی نہیں آپ کا مددگار محسوس ہوتا آپ کو، ہماری عقل تو محدود ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے یہ راستہ بند ہو گیا، یہ راستہ بند ہو گیا. لیکن اللہ سے اللہ کو مانگ لیا جائے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کی خود میں صلاحیت پیدا کی جائے، نصرت الہی کا مستحق آدمی بن جائے، تو پھر کیا مسئلہ ہے. دیکھیے بہت ساری آیات قرآن کریم کی. یہ جو آیت ہے بلکہ ٹکڑا ہے آیت کا، یہ ہر گھر کے دروازے پر لکھ کر لگا دینا چاہیے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم دعا اس طرح مانگو کہ اے اللہ، یہ میری جو نمازیں ہیں، میری قربانیاں ہیں، میری زندگی ہے، میری موت ہے، سب تیرے لیے ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو جب آدمی اپنا رخ اللہ کی طرف لگا دیتا ہے، اس کا رخ ہوتا ہے کہ میں اب میرا ایک تعلق ہو گیا ہے. یا اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں کہ صبغت اللہ کا رنگ حاصل کرو. من احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ صحیح بات. اچھا، دنیا کے بہت سارے ممالک کے آپ نے وزٹ کیے، اور اب تو آپ بحیثیت وفاقی وزیر مذہبی امور بھی گئے ہیں، میں نے دیکھا تھا آپ کی بہت سارے. جی میں تو جہاں بھی اب بلائے آپ کے جاتے جو ہیں چلا جاتا. امت مسلمہ کے جو وزراء ہیں، حکومتیں ہیں، یا بڑی شخصیات ہیں جید علماء، کیونکہ اب آپ لوکل لیول سے نکل کے بڑے لیول پہ بھی جا رہے ہیں، تو ان کے درمیان میں سنکرونائزیشن، ذہنی ہم آہنگی، امت کی فکر، وہ کوئی ڈیولپ ہو رہی ہے مزید آگے کی طرف، آپ کو لگتا ہے؟ افسوسناک بات ہے کہ نہیں ہو رہی. ایسی فکر ڈیولپ ہونی چاہیے جس خواہش کا آپ نے اظہار کیا، لیکن افسوسناک بات ہے کہ بائی اینڈ لارج نہیں ہو رہی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. یہ ہے حل. ہمارے پاس جو مسائل ہیں ان میں امت کی سطح پر جو آپ کا سوال ہے، ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے دین کی، اس میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. جو دین کے تقاضے ہیں یا دین کی جو تفہیم ہے، وہ تفہیم واضح ہو جائے، امت یکجا ہو جائے، امت ایک ہو جائے. مسلک پر عمل کرنے سے مسلک کو تو فائدہ پہنچ جاتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے. یہ عرب، عجم، اب آپ دیکھیے نا OIC وغیرہ اس میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، بڑی بات نہیں ہوتی، عافیت کو عذر بنا لیا گیا ہے. کہیں یا خود کو قابل قبول بنانے کے لیے بڑے بڑے سمجھوتے کر لیے جاتے ہیں. ابھی غازہ کا مسئلہ ہوا، یہ غازہ کے مسئلہ بلکہ ابھی چل رہا ہے. غازہ میں امت مکمل بکھری ہوئی نظر نہیں آئی آپ کو، اور ہمیں نظر آئی. ہم نشستند
گفتند خوردند برخاستند. بڑے بڑے اجلاس ہوئے لیکن محض جسے ہم کہتے ہیں لفظوں کی جگالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو کسی جگہ سے دنیا کے کسی خطے سے کوئی امنگ نظر نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا ہے ملک ہو جو چاہتا ہو جو لیکن چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں. آپ نے بات کی تھی ریاست کی جی سطح پر. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کام نہیں ہو رہا یا دنیا سے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ حق ختم ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی زمین اللہ والوں سے خالی نہیں ہوتی. کام ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمران کسی اور طرح سوچتے ہیں بائی اینڈ لارج اور عوام کسی اور طرح سوچتے ہیں. یہ خلیج یہ دور کیسے ہوگی؟ دنیا جو کچھ رب کا ہے نعمتیں جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. ان نعمتوں میں بندگان خدا کو شریک کیا جائے. کَیْلَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشروں میں دولت چند ہاتھوں تک رہے. اکنامکس کا آج کا اصول ہے نا کہ سرکولیشن آف ویلتھ پھیلا دیں دولت کو. کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے. 1400 سال پہلے قرآن بتا رہا ہے یہ اصول جو آج کا اکنامسٹ دے رہا ہے. کیوں محدود ہاتھوں میں دولت ہے؟ ان نعمتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں. عوام الناس کو بھی اس کا شریک بنایا جائے تاکہ مزید نعمتوں کا مستحق آدمی بن جائے. تو امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ کرے کہ کبھی امت مسلمہ کو بھی ٹھیک امت ہے، کی اپنے فکر حصے کا کام کرنا ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حج کے ریٹ کو کم کرنے والا، اسلامائزیشن کو یا اسلام کی تفہیم کو کیبنٹ کے اندر بیان کرنے والا انیف احمد مستقبل کے اندر نگراں وفاقی وزیر کے بعد اپنے آپ کو کسی سیاسی وجود نہیں میں دیکھتے قطعاً ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں، بالکل not at all. میرا سیاست سے نہ کبھی تعلق رہا اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوگا. میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. بس میں یہ چاہتا ہوں، میں کو پچھلے 25 سال سے میں قرآن کریم کو عہد حاضر سے جوڑنا چاہتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے یہ شان نزول کیا تھا اس کا اور لمحہ موجود سے جڑتی کیسے ہے. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی. تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا. میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں. مجھے دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا سینہ کھولے. مجھے اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت بتا دے جیسا کہ وہ ہیں. تو حقیقت واضح ہو، حجابات درمیان سے ہٹیں اور بندگان خدا تک دین کی تفہیم، قرآن کریم کی تفہیم وہ لوگوں تک پہنچے کہ یہ آیت یہ کہہ کیا رہی ہے. یہ کوشش ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جتنی زندگی ہے میرے پاس، جتنی اللہ نے دی ہے، میں یہی کام کرتا رہوں گا. ادب سے بھی آپ کو ماشاءاللہ سے لگاؤ ہے. ہم آخری 2 سوال کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ جان ایلیا صاحب سے بھی آپ کے تعلق؟ ہاں، جان ایلیا تو میرے استاد، میرے مینٹور. ہاں، شروع سے اصل میں وہ لکھنا پڑھنا، گھر کا ماحول اصل میں بہت زیادہ ادبی تھا اور ہمارے گھر میں بس وہ مطالعے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. اور محض دینی ماحول تو تھا ہی لیکن دین کے ساتھ ساتھ ہم ادب بھی پڑھایا جاتا تھا مختلف گھرانوں میں، بلکہ ہمارے مدارس میں ہمارے کریکلم میں ادب شامل ہوتا تھا. ہمارے مدارس کے کریکلم میں، نصاب تعلیم میں ادب کو شامل ہونا چاہیے. تو ہم دین اور ادب کا تو ویسے بہت گہرا تعلق ہے. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. تو ہم بس پڑھتے رہے اور پھر جان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی. جان صاحب سے ہم نے لسانی حوالوں سے بہت سیکھا. لفظ کی جو
چول کیسے بیٹھتی ہے، لفظ کی نشست و برخاست کیسے ہوتی ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، بحریں کتنی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. پھر یہ ادب بہت پڑھا ان سے. اور میں نے جان صاحب کے ساتھ روزانہ 22 سال گزارے. اچھا. اور ہم یعنی اسٹوڈنٹ لائف کی بات کروں، وہاں سے مجھے ملے تھے یہ جب میں کالج میں تھا. پھر ہم چلے گئے یونیورسٹی مطلب میں. جان ایلیا صاحب کے ساتھ آپ تو روزانہ 22 سال گزارے؟ جی 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 روزانہ شام کو ہم ساتھ ہوتے تھے اور رات گئے تک، یعنی کوئی 12 تو بجتے ہی بجتے تھے. اور کیا دن تھے. کیا 2002 میں جان صاحب کا انتقال ہوا اور 2002 میں میرے والد کا بھی انتقال ہوا. تو میں 1 سال میں 2 مرتبہ یتیم ہوا. کیا فیلنگز ہیں. جان صاحب نے تو ہمیں بنایا، ہماری شخصیت کو. یعنی میں 18 سال کا تھا جب جان صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو بس وہ چلتا رہا، سلسلہ آگے بڑھتا رہا. جان صاحب بہت بڑے عالم تھے. جان صاحب تو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے اور ایک شاعر کی حیثیت سے سامنے ابھی تک ان کو لیا گیا ہے. ابھی انہیں کوئی نثر نگار کے طور پر تو لوگ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری باتیں ہیں. جان صاحب پہ گفتگو اگر شروع ہو تو پھر اس کے لیے بہت وقت چاہیے. جنید جمشید صاحب وائٹل سائنس میں تھے، یہ سنا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں آئے تھے اور کافی ساری وہاں پر آپ ہم ہی لائے تھے. ہم یعنی میں تھا اور ایک وہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ اس وقت امریکہ میں ہے، معاوض اسد صدیقی. اصل میں ہم لوگ تھے اور وہ ایک ہوتا تھا نا کہ اسٹوڈنٹ ویک، اس میں لانا تھا تو وہ ہم لے آئے. لیکن ہم سے غلطی ہوئی تھی. وہ غلطی یہ ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے ناظم، اور ناظم تھے ہمارے رضوان اللہ بھائی جو اس وقت ٹورنٹو میں ہیں، ان سے اجازت نہیں لی تھی. ہمارے ذہن میں اس زمانے میں وہ اسٹوڈنٹ لائف ہے کہ ہمارا بس یہ شو کامیاب ہو، بس زبردست ہو. تو وہ جب پہنچے جنید جمشید، اس زمانے میں جنید جمشید تو ایک ہیرو کے طور پر تھے، ٹی وی کا آدمی وغیرہ وغیرہ. ہمارا پروگرام بڑا کامیاب رہا، بہت کامیاب رہا. لیکن ہمارے ناظم صاحب وہ ناراض ہوئے، جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے. لیکن پھر جب بات کھلی، بات واضح ہوئی کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، یعنی میرا اور معاوض کا، تو بات یہ ختم ہوئی. لیکن ہم نے وہ بڑا عجیب واقعہ ہے. میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں لیکن اور بہت مزے کے انٹرویوز کیے ہیں اور ہر بار میں انٹرویو میں انسپائریشن لیتا ہوں، لیکن آج کا انٹرویو ٹو بی ویری آنیسٹ میرے لیے بہت زیادہ انسپائریشن تھا. اس لیے کہ ایک تو بہت ساری وفاقی کابینہ کی چیزیں سامنے آئیں جو ہمیں نہیں بالعموم مایوسی پتہ چل رہی ہوتی ہے، پازیٹیو سے سائنس، اور پھر جو جینے کی امنگ اور جینے کے جو طریقے اور بہت ساری آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے وہ بہت اچھی رہی ہے. بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہم اپنے حصے کا کام کر سکیں اور پاکستان کو آگے لے جا سکیں. بہت شکریہ.